بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن پر غور کرنے سے بآسانی انسان اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ان اشیاء کو پیدا کرنے والی اور ان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے والی ضرور کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے جو اتنی بااختیار، علیم اور مقتدر ہے کہ ان تمام اشیاء پر کنٹرول کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی زمین کے مقناطیسی میدان کی موجودگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ جغرافیائی ماہرین کے مطابق زمین جو ہے اس کی مختلف تہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے جو اندر والا جو حصہ ہے اس کو کور کہتے ہیں۔ یہ زمین کی سطح سے نیچے کی جانب جائیں نا جی تو یہ 6378 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے، اور اس کور کی دو جو ہیں وہ تہیں ہیں، ایک آؤٹر کور کہلاتی ہے اور ایک انر کور کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر جو مین زمین کا جو حصہ ہے نا جی اس کو مینٹل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مینٹل کے اوپر پھر جو ہے وہ کرسٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں اور ہماری جو چیزیں جو وہ بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی اس مووی کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یلو والا حصہ ہے یہ کور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بال بیننگ نما جیسا حصہ ہوتا ہے، 6730 کلومیٹر دور ہوتا ہے اوپر کے، یعنی جو ہماری کرسٹ ہے اوپر سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو زیادہ تر وہ نکل اور جو ہے وہ لوہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو آپ ریڈ والا دیکھ رہے ہیں یہ مینٹل کہلاتا ہے، اور اس سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ کرسٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو باہر والی اوپر والی پرت ہے یہ کرسٹ کہلاتی ہے، اور یہ 5 سے لے کے 30 کلومیٹر تک یہ اس کی جو ہے نا وہ موٹائی ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر یعنی جہاں خشکی ہے وہاں اس کی موٹائی اور ہوتی ہے، اور سمندر کے اندر جو تہہ ہے وہ اور ہوتی ہے، اس کو یعنی کہہ لیں کہ وہاں موٹائی کم ہوتی ہے، اور جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں اس کرسٹ کی موٹائی اور زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو پلیٹیں ہیں ٹیکٹونس پلیٹ جن کو کہتے ہیں، یہ انہی کرسٹ کے اوپر واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو مینٹل ہے یہ 2900 کلومیٹر اوپر سے نیچے تک ہوتا ہے، یہ سارا جو ہے نا 2900 کلومیٹر یہ سارا مینٹل کہلاتا ہے، اور یہاں جو ٹمپریچر ہے وہ 700 لے کے 1300 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ سارا لاوا ہوتا ہے جی۔ یہ سارا جو ریڈ والا ایریا ہے یہ سارا مینٹل ہے، زمین کا زیادہ تر حصہ مینٹل پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ لاوا نکلتا ہے جس سے آتشاں پھٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کور ہے یہ 3500 کلومیٹر یہ اور نیچے وہ واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں لوہا اور نکل ہوتا ہے، اور یہاں کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ 4400 سے لے کے 6000 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے یہاں ٹیمپریچر۔ زمین کا مرکز یا کور اپنے اندر مقناطیسی دھاتیں مثلا لوہا اور نکل رکھتی ہے۔ اس کے اندر کا حصہ ٹھوس اور باہر کا سیال ہوتا ہے۔ زمین کی مسلسل حرکت کی وجہ سے کور کی دونوں تہیں ایک دوسرے کے گرد گھومتی ہیں۔ اس حرکت سے دھاتوں میں ایک مقناطیسی اثر پیدا ہوتا ہے جو مقناطیسی میدان کو تشکیل دیتا ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ میدان زمین سے ایک طرف سورج کی سمت میں 84,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دوسری سمت میں 3 لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مقناطیسی میدان ان خطرات سے زمین کو محفوظ رکھتا ہے جن کا ہلاک کی طرف سے خدشہ رہتا ہے۔ شمسی ہوائیں مذکورہ پٹی میں سے نہیں گزر سکتیں۔ جب شمسی ہوائیں
ذرات کی بارش کی شکل میں اس مقناطیسی میدان سے ٹکراتی ہیں تو تحلیل ہو کر اسی پٹی کے گرد بہنے لگتی ہیں۔ سورج میں ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے جہاں حرارت اور توانائی پیدا ہوتی ہے، وہیں ڈھیروں کے حساب سے چارجڈ پارٹیکلز بھی پیدا ہوتے ہیں جو سورج سے سولر ونڈ یا شمسی ہوا کے جھکڑوں کی شکل میں خارج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ چارج پارٹیکلز جب زمین کے مقناطیسی میدان سے ٹکراتے ہیں تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ شمالی قطب کی طرف نکل جاتے ہیں اور کچھ جنوبی قطب کی طرف، جہاں یہ فضا میں داخل ہوتے ہیں اور ہوا کے مالیکیول سے ٹکرا کر شمالی اور جنوبی روشنیاں یعنی ارورا پیدا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چارج پارٹیکلز زمین کی مقناطیسیت کی وجہ سے زمین کے گرد پٹیوں کی طرح تہہ در تہہ پھیل جاتے ہیں۔ ان تہوں کو وین ایلن بیلٹس کہا جاتا ہے۔ وین ایلن پٹی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اندرونی حصہ زمین سے 400 سے 1200 کلومیٹر سے شروع ہو کر 10,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا انتہائی قوت والا حصہ 3,500 کلومیٹر پر واقع ہے، جبکہ دوسرا حصہ یا پٹی 10,000 سے 80,400 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی بھرپور قوت والا حصہ زمین کی سطح سے 16,000 کلومیٹر پر واقع ہے۔ ان کی موٹائی خط استوا کے گرد سب سے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ قطبی علاقوں میں ان کی موٹائی قدرے کم ہو جاتی ہے۔ یہ پٹیاں اس قدر انتہائی زیادہ برقی چارج کے حامل ذرات پر مشتمل ہیں کہ اگر ان کی زد میں خلائی جہاز آ جائے تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ ان دونوں پٹیوں کے درمیان محفوظ ترین خطہ 9,000 سے 11,000 کلومیٹر کے درمیان خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پٹیاں نہ ہوتیں تو سورج سے نکلنے والی انرجی جو بکثرت خارج ہوتی رہتی ہے، روئے زمین پر زندگی کا بالکل خاتمہ کر دیتی۔ یہ چونکہ زبردست ہیجان کے ساتھ لپکتی ہے، اس لیے اسے سورج کے شعلے کہا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان شعلوں کا درجہ حرارت 20 لاکھ سے 1,33,00,000 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ زمین کی مقناطیسی قوت سورج سے آنے والی تابکار لہروں سے تحفظ دے کر اس سیارے پر زندگی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین پر نہ کوئی کرۂ ہوائی ہو اور نہ ہی پانی اپنا وجود قائم رکھ سکے۔ سورج پر جاری انتہائی طاقتور فیوژن ری ایکشن یا ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں ہر لمحے اربوں تابکار ذرے یعنی چارجڈ پارٹیکلز زمین کی جانب لپکتے ہیں، مگر زمینی مقناطیسی قوت ان ذروں کے زمین کی سطح تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی راہ تبدیل کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زمین پر زندگی ممکن ہے۔ یونیورسٹی آف روچسٹر سے وابستہ ارضیاتی طبیعیات کے ماہر جان ٹارڈونو کے مطابق اس مقناطیسی قوت کے بغیر زمین شاید ایک بانجھ سیارہ ہوتی ہے۔ تاہم اس بارے میں سائنسدانوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے بحث جاری ہے کہ اس سیارے کے مرکزے میں کب اتنا لوہا جمع ہوا اور کب اس ڈال نے اپنا کام شروع کیا۔ 30 جولائی جمعرات کے روز محققین کی جانب سے مغربی آسٹریلیا سے حاصل کردہ نہایت باریک ذروں اور قلموں کے شواہد کی روشنی میں بتایا گیا کہ زمینی مقناطیسیت نے کم از کم 4.2 ارب سال پہلے اپنا کام شروع کیا تھا۔ یہ دعویٰ اس قوت کی ابتدا کو اب تک کے اندازوں سے کہیں زیادہ قدیم بتا رہا ہے۔ اس سے قبل سائنسدان بتاتے رہے ہیں کہ زمین پر اس مقناطیسی قوت کی ابتدا 3.5 ارب سال قبل یعنی ہماری زمین کے وجود میں آنے کے 1 ارب سال بعد ہوئی تھی۔ تاہم یہ تازہ تحقیق بتا رہی ہے کہ سیارہ زمین کے وجود میں آنے کے کچھ ہی برس بعد یہ قوت پیدا ہوئی جو آج تک اس سیارے پر زندگی کی ضمانت اور محافظ بنی ہوئی ہے۔ یہ نتائج جریدے سائنس کے تازہ شمارے میں شائع کیے گئے ہیں۔ اس موضوع پر تحقیق کرنے والی ٹیم کے قائد
ٹالڈونو کے مطابق 4 ارب برس قبل سولر ونڈز یعنی سورج سے آنے والی تابکار ہوائیں زیادہ شدید تھیں۔ اس طرح سورج کی ان تابکار ہواؤں کو اپنے قریب آنے سے روکنے والی یہ صلاحیت یعنی مقناطیسی میدان کی جو صلاحیت ہے اس وقت اب سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اس کی عدم موجودگی میں زمین پر کرۂ ہوائی پیدا ہونا ممکن نہیں تھا، اور اگر یہ قوت نہ ہوتی تو زمین سے سارا پانی ختم ہو جاتا۔ یہ تحقیق مغربی آسٹریلیا میں واقع جیک ہلز میں موجود قدیم زرکون قلموں کے تفصیلی مطالعے پر مبنی ہے، جس سے زمینی مقناطیسیت اور اس کی تاریخ اور شدت کا پتہ ملتا ہے۔ محققین نے ان 1 ملی میٹر کے 1 دہائی یا 2 دہائی کے برابر حجم کی حامل قلموں کا مشاہدہ کیا۔ یہ قلمیں 3.2 سے 4.2 ارب برس قدیم ہیں۔ یہ قلمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس تمام عرصے میں زمین پر برقی مقناطیسی قوت موجود تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق مقناطیسی قوت کی عدم موجودگی میں زمین پر زندگی کا ارتقاء اور نمو کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ نظام شمسی میں واقع صرف 2 سیارے زمین اور عطارد راکی بیلٹس یا راکی پلانٹس یعنی چٹانی سیاروں پر مشتمل جو سیارے ہیں، انہی میں صرف مقناطیسی قوت پائی جاتی ہے۔ یہ قوت مریخ پر بھی موجود تھی، تاہم 4 ارب برس قبل مریخ اپنی یہ قوت کھو بیٹھا تھا۔ محققین کے مطابق ایک وقت تھا جب مریخ بھی کثیف ہوائی کرۂ ہوائی اور سمندروں کا حامل تھا، مگر مقناطیسی قوت کھوتے ہی سورج سے آنے والی طاقتور تابکار ہواؤں نے اس کا کرۂ ہوائی چھیل کر رکھ دیا اور پانی کے مالیکیول ٹوٹ گئے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری زمین کے لیے محفوظ چھت بنائی ہے، اس میں صرف مقناطیسی میدان ہی شامل نہیں ہے، بلکہ ہمارا کرۂ ہوائی مختلف تہوں پر بھی مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عوامل بھی شامل ہیں جن کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔